نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب کی آیہ مقدسہ نمبر 40 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ السلام کی، ہمارے محبوب کی، ہمارے نبی کی اللہ نے جو شان بیان فرمائی، وہ فرمایا کہ تم میں سے کسی مرد کے بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں، ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور اللہ نے سلسلہ نبوت بند فرما دیا، اختتام کر دیا، پورا کر دیا. اللہ نے خاتمہ لفظ واحد مذکر غائب فعل ماضی با مفعلہ سے ہے. اس طرح پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہے لوگ جان بوجھ کے، تاکہ یہ مخمصہ جو چلا ہے چلتا رہے، اور جھوٹے نبی اپنی جو انہوں نے روزی کا سلسلہ، مولویوں کو کہتے ہیں کہ روزی کا سلسلہ بنایا ہوا ہے، وہ بنا رہے. مولوی کو تو روزی ملنی امامت کراتا ہے، کیونکہ ہمارے جو امامت کے قابل تھے وہ جیل ہو گئے، اور جو جیل تھے ان کو اللہ نے علم عطا فرما دیا. ہمارے غریب جو ہیں وہ مولوی بن گئے، اللہ نے انہیں دین کا علم عطا فرما دیا. نبی علیہ السلام کی حدیث بھی تو صحیح ہونی تھی نا کہ میرا دین غریبوں میں رہے گا، غریب اس کی جگہ اپنی جان قربان کے اس کا دفاع کریں گے. اور جو اپنے آپ کو امام اور سردار اور عیاش اور کیا کہوں بدترین لوگ اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم جیسا کوئی بدترین ہے ہی کو نہیں، یعنی اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہیں، اعلیٰ ترین. میں بدترین کہہ رہا ہوں، یہ بات صحیح ہے. غریب کی ڈھانڈی ہو، کوئی بچی ڈھگی ہو، وہ چوری کروا لیتے ہیں. یہ ہے اعلیٰ ترین، یعنی بدترین لوگ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بدترین لوگ وہ سردار ہوں گے، وہ لوگوں کے امام ہوں گے، ان کو لوگ انتخاب کریں گے، منتخب کریں گے، اپنے ووٹ دیں گے. بدترین لوگوں کو، بدترین لوگ جو ہیں وہ سردار ہوں گے. آج کا دور دیکھ لو، بد سے بدترین لوگ ہمارے سردار ہیں.
ہمیں سینما دے رہے ہیں، ہمیں کنجر خانہ دے رہے ہیں، اور ان کی شاہ پہ کنجریاں بھی سر بازار آ کہتی ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی، ہمارا جسم ہماری مرضی۔ آخر پیچھے سے کسی نہ کسی کی شاہ ہوتی ہے۔ اگر کسی کی شاہ نہ ہو تو عورت میدان میں سر بازار آ کر اپنے دوپٹے نہیں جلاتی، اپنے پردے کو نہیں اتارتی، اپنا جسم نہیں دکھاتی۔ اگر پیچھے کسی کی شاہ ہے نا، کسی نے پیچھے سے تھاپنا دیا ہے نا، اور تو کار تجھے کون پوچھنے والا ہے؟ یہ پیچھے سے تھاپنا آتا ہے نا، یہ کن کا ہے؟ وہ لوگ جو بدترین ہیں، اعلیٰ ترین نہیں، بدترین لوگ۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث کی پیشین کوئی بھی صحیح ہونی تھی کہ بد سے بدترین لوگ حکمران ہوں گے، وہ ثابت ہوگی۔ اور بد سے بدترین نبی اٹھیں گے، نئے نئے نبی، جھوٹے کذاب دجال اٹھیں گے، بد سے بدترین۔ احمد عیسیٰ کو دیکھ لو، پہلے داڑھی رکھی، اتنی تھی داڑھی، اتنی تھی زلفیں، ایسے محسوس ہوتا تھا کہیں وہ عیسائیوں کا کوئی بڑا پوپ آیا ہوا ہے، بڑا پوپ۔ آج کل تو خیر ان کے پوپ بھی داڑھی مون ہے، داڑھی منانا وہ اپنا ثواب سمجھتے ہیں، اور ہمارے مسلمان بھی سمجھتے ہیں۔ اور پھر ہمارے مسلمان ہی بعد میں کہتے ہیں آؤ ڈیبیٹ کر لو، ڈیبیٹ کر لو۔ ڈیبیٹ کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی؟ 5 چیزیں فطرت انبیاء میں ہیں، 5 چیزیں فطرت آقا علیہ السلام کی حدیث پر، 5 چیزیں فطرت انبیاء میں ہیں۔ پہلی فطرت مونچھیں کٹانا، داڑھی بڑھانا، پہلی فطرت۔ قرآن پاک میں سورۃ طٰہٰ میں حضرت ہارون علیہ السلام کو جب موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کے گئے نا پیچھے قوم میں، تو قوم جو ہے بچڑا پوجنے لگی۔ 40 دن کے اندر اندر بچڑا کو خدا بنا لیا، اتنا جلدی اللہ کو بھول گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو سب کو سزا دی، اور اس کے ساتھ ہارون علیہ السلام کو بھی سزا دی۔ آپ نے ان کو سر کے بالوں سے پکڑا اور داڑھی کے بالوں سے پکڑا۔ قال یا ابن ام لا تخص بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی۔ یہ دیکھیں، اللہ نے داڑھی کو قرآن پاک میں بیان فرما دیا۔ ہارون علیہ السلام اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں اے بھائی جان مہربانی کریے، رحم فرمائیے، مجھے میرے سر کے بال آپ نے پکڑے ہوئے اور میری داڑھی بھی آپ نے پکڑی ہے، میری داڑھی اور سر کے بال تو چھوڑو، میں اپنی صفائی میں کچھ کہوں تو صحیح۔ آپ نے کہا کہ میں اس بات سے ڈرا تھا کہیں یہ بنی اسرائیل والے میری بات کو غلط سمجھ کر آپس میں تفرقے میں نہ پڑ جائیں، تفرقے میں نہ پڑ جائیں۔ لا تفرقوا بینا، کہ مسلمانوں کے درمیان بھی تفرقہ نہیں ڈالنا چاہیے، سب سے بڑا تفرقہ، میں فرقہ تو نہیں کہتا، غیر مسلم جو مسلمانوں سے پھٹ گئے مرزئی، یہ مسلمان فرقہ نہیں ہے، یہ ہیں ہی غیر مسلم، علیحدہ امت بن گئے، الگ جماعت بن گئے مکمل، غیر مسلم جماعت بن گئے۔ اب ہارون علیہ السلام کی داڑھی آخر بڑی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے پکڑی، تو پتہ چلا کہ داڑھی بھی انبیاء کی ایک سنت ہے، تمام انبیاء کی، اور نبی علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ اگر غامدی انکار کرتا ہے تو غامدی کا انکار کرنا
گدھے کے انکار کرنے سے گدھا جب بیڑی پہ نہ چڑھے سوٹے مار مار کے چڑھا دیتی ہیں، سوٹے ڈنڈے مار مار کے چڑھ جاتا ہے وہ۔ اسی طرح گاندھی کو ابن عربی کی عبارتیں بڑی یاد رہتی ہیں، نبی علیہ السلام کی داڑھی یا حدیث کو وہ پروو نہیں کرتا، اس کو ایز اے ثبوت لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام کے اقوال ضعیف اور ناقابل اعتبار ہیں گاندھی کے نزدیک، اور ابن عربی کے قول اسے بڑے یاد ہیں۔ ایسا لعنتی ہے گاندھی، اور داڑھی مونوں کا امام ہے، داڑھی مونوں کا امام ہے، اور اسے مذہبی سکالر کہتے ہیں۔ مذہبی سکالر یعنی مذہب، سکالر کا معنی میں نہیں کرتا جو آپ سائز میں ہے کہ مذہب کو تروڑ مروڑ کر پیش کرنے والا مذہبی سکالر، اسے مذہب کا پتہ ہی نہیں، دین اسلام کا پتہ ہی نہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث کے مخالف ہے۔ کیا ایسا مذہبی سکالر ہو سکتا ہے جو نبی علیہ السلام کی حدیث کو پیچھے ہٹائے؟ جس نے دین کو پیچھے ہٹا دیا، حدیث کو پیچھے ہٹا دیا، تو اس نے قرآن کو ہٹا دیا۔ حدیث کے اشارے طرف اللہ تعالیٰ کا واضح حکم بھی ہے، ما آتاکم رسول، جو کچھ بھی نبی تمہیں دے وہ مضبوطی سے تھامو، ما آتاکم رسول فخذوہ، اسے پکڑ لو، اسے لو، جو کچھ بھی تمہیں اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے جو تمہیں نبی دے وہ لو۔ اب گاندھی کون ہے اسے لوگوں کو حدیث سے روکنے والا؟ یعنی منافق، پرلے درجے کا منافق۔ ایسے منافقی تو اسلام کو نقصان پہنچاتی ہے۔ فطرت انبیاء میں مونچھیں کٹانا، دوسرا داڑھی مڈانا، تیسرا بغلوں کے بالوں کو اکھاڑنا، بغلوں کے بالوں کو اکھاڑنا، چوتھا زیر ناف بالوں کو منڈانا، زیر ناف بالوں کو منڈانا، اور پانچواں ناخن کاٹنا، پانچواں ناخن کاٹنا۔ یہ انبیاء کی فطرت میں ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے، تمام انبیاء کی، اور نبی علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، یہ بھی یہ ذہن میں رکھا کرو، حدیثیں صحیح حدیث مشکوٰۃ شریف نے بیان کی، مسلم نے بیان کی، بخاری نے بیان کی، متفق علیہ حدیث۔ کہ یہودی داڑھی کاٹتے ہیں، تم یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ داڑھی چھوٹی رکھتے ہیں یا سرے سے منڈا دیتی ہیں، تم ان کی مخالفت کرو، یعنی داڑھی بڑھاؤ، داڑھی بڑی رکھو۔ یہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے۔ اب کوئی احمدی سا جیسا جہل اجاڈ داڑھی کو فضلہ قرار دے دے کہ داڑھی تو ایک فضلہ ہے، داڑھی تو ایک فضلہ ہے، تو مسلمان احمد عیسیٰ کے پیچھے چل پڑے گا۔ چلو داڑھی مڈاتا ہی ہے لیکن احمد عیسیٰ کے پیچھے تو نہیں نہ چلے گا۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا اور چیز ہے، اللہ معاف فرمائے۔ غلطی کا اعتراف ہے۔ ہمارے مسلمان اکثر داڑھی مڈاتے ہیں لیکن وہ دل میں خیال کرتے ہیں کہ یہ اچھا کام نہیں۔ ہمارے نبی نے داڑھی رکھی ہے، رکھنی چاہیے، سنت ہے اور سنت موقدہ ہے۔ حج میں نبی علیہ السلام نے سر مڈایا ہے، داڑھی نہیں مڈائی حج میں۔ ہم حج میں ہو یا حج کے علاوہ ہو، ہمارا بلیڈ، ہماری سیفٹی، ہمارا ریزر ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، نہ ہمارا احرام ٹوٹے، نہ ہمارا طواف ٹوٹے، نہ ہمارا حج ٹوٹے۔ وہاں بھی کلین شیپ ہو کر پھر احرام باندھتے ہیں،
پھر جا کر سر مڑا لیا، اگر نیچے اسے اوپر سے ایک ہی جیسا ہو گیا، عجیب حیرت بنی ہوتی ہے، جیسے بھیک مانگنے والے ملنگ ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں تو اس وقت مانگتے ہی، حج میں تو مانگنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کا خوف کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کرو۔ اللہ نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ اللہ نے تو فرمایا ہے کہ محبوب جو تمہیں دے، تمہارا نبی تمہیں جو حکم کرے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے وہ روکے رک جاؤ۔ اب کوئی سے اتنی بڑی رکھ کر پھر مڈا دے تو پھر بطور ثبوت کہے کہ یہ تو گوں تھا، ایک غلاظت تھی، اس سے میں نے دور کر دیا، اس کو غلاظت کو دور کر دیا۔ تو اب مسلمان تو اس بات کو نہیں نہ مانتا، جو مسلمان ہے ہمیشہ غلطی کرتا ہے لیکن اس بات کو تو نہیں مانتا کہ داڑھی بھی گوں ہو سکتی ہے۔ اگر یہ گوں ہے تو سر کے بال بھی گوں ہیں، وہ بھی اس نے مڈا دیے، بڑے بڑی زلفیں رکھی، تو چھوٹے چھوٹے خوبصورتی کے لیے رکھتا ہے، کیا وہ گوں نہیں؟ جو ان کی عورتیں اتنے اتنے بڑے بال رکھتی ہیں، کمر سے نیچے تک جاتے ہیں، کیا وہ گوں نہیں؟ ان کو بھی کہہ دیتا ہے نا، وہ ذرا ٹنڈی ہو جاتی، ان کے بھی سر مڑوا دیتا کہ یہ تو گوں ہے، یہ تو غلاظت ہے، یہ جو آگے پیچھے سے غلاظت نکلتی ہے اس کے برابر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بس بات ختم ہو جاتی۔ کچھ کہتے ہیں ڈیبیٹ کر لو، ڈیبیٹ کر لو۔ ڈیبیٹ کس سے کریں؟ جیل سے، جس کو قرآن پاک اوپر سے پڑھنا آتا ہے نہیں، اوپر سے دیکھ کر بھی قرآن پاک نہیں آتا۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کر رہے ہو نا تم، اور کیا یاد کر رہے ہو نا تم؟ نہ کا وہاں استفہام ہے، نہ کوئی سوالیہ لفظ ہے، نہ کوئی سوالیہ کسی کا ترجمہ معنی بنتا ہے اپنی طرف سے۔ اور پھر وَاذْكُرُوا کا معنی ترجمہ پوری دنیا کی ڈکشنری اٹھائیں، لغات اٹھائیں، عربی لغات اٹھائیں، اس کا معنی یہی ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب تم ضعیف تھے، اذ انتم، جب تم مستضعفینا، جب تم کمزور تھے، تو اللہ نے تمہیں قوت عطا فرمائی، تمہیں شان و شوکت عطا فرمائی، تمہیں عزت عطا فرمائی۔ بات تو ماضی کی ہے، امر کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا، وہ بھی ترجمہ بھی غلط، مفہوم بھی غلط۔ اور داڑھی کو بڑی زبردست اس نے بیان کیا، وہ بڑی زبردست لعنت لی ہے، بڑی زبردست داڑھی۔ یہ کہ کسی کو اتنا کی ضرورت ہو تو ہم اسے گھر بھیجیں، ہمیں گھر بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے گھر بھیج، جن کو ضرورت ہے نیکی کی، ہمیں تو نیکی اللہ نے عطا فرمائی ہے، جن کو ضرورت ہے تیری داڑھی کی، اتنی بھیج، اتنا بھیج، اپنے گھر والوں کو بھیج۔ ہم تو تجھے لعنتی کہتے ہیں، نبی کو تجھے مانے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے، پیارے مولوی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ داڑھی سنت رسول ہے، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، اور اللہ کا بھی قرآن پاک میں سورۃ طٰہٰ میں نے پڑھا، اب پھر پڑھ دیتا ہوں وہی آیت، کیونکہ عام حدیثہ تو ہے نہیں نا کہ جڑا پڑھے گا تو پھر قرآن پاک بھی نہیں آئے گا، جھوٹ بولتا قرآن پاک ہی نہیں آتا۔ انزلنا علیحدہ ہو گیا، نزل علیحدہ ہو گیا، قال الملأ ہوئے، قال الملأ، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیک لوگوں کے لیے جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واصل الجزاء، وما علینا الا البلاغ المبین۔